مکے کا مشرک کہتا ہے اس پیغمبر پر نشانیاں کیوں نہیں آتی جو اس کی نبوت کی تائید اور دلیل اور تصدیق بن جائے؟ نشانیاں تو تھی، منہ مانگی، جو مشرک مانگ رہے تھے، کیوں نہیں اتاری جاتی ان کے اوپر نشانیاں؟ اللہ فرماتے میرا پیغمبر قول کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانیوں کا معجزات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہاں معجزہ ظاہر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے لیکن اس میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے، جب چاہتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا میری شان تو یہ ہے انما انا نذیر مبین، بے شک میں نذیر خبردار کرنے والا ہوں۔ عجیب شان ہے میرے پاک پیغمبر کے لیے، اللہ نے آپ کو نذیر کہا ہے، مخوف نہیں کہا۔ کٹیڑے والوں عام اردو کیونکہ دامن تھوڑا چھوٹا ہے نا، پشتو کا بھی یہی حال ہے، لیکن عربیت میں تو وہ ساتھ ہے، تو پیغمبر کو مخوف ڈرانے والا نہیں کہا، نذیر کہا۔ پورا قرآن کھول کے دیکھیں، حالانکہ مخوف کا بھی وہی معنی ہے، خوفا یخوف، تخویف، ڈرانا، لیکن مخوف نہیں کہا، اس لیے کہ مخوف خوف والا ڈرانا اور ہے اور نذیر انذار سے ہے۔ انذار اس ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں آپ کی اگلے کے ساتھ ہمدردی، شفقت اور محبت ہو اور اسے مصیبت آنے سے پہلے خبردار کر کے مصیبت اور آفت سے بچانا مقصود ہو۔ تو فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ کی شان یہ ہے، آپ اعلان کریں انما انا نذیر مبین، میں خبردار کرنے والا ہوں، مبین کھول کر واضح کر کے۔ اب یہ دلیل معجزہ مانگتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا یہ قرآن معجزہ کافی نہیں ہے جو آپ پہ اتارا گیا ہے اور جو ان کافروں پہ بیان کیا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے کٹیڑے والوں قرآن کیسے معجزہ ہے، ذرا غور کیجئے۔ وہ کہتے ہیں معجزہ دکھائیے جو آپ کی نبوت کی دلیل ہو، تائید ہو، تصدیق ہو۔ فرمایا میرے نبوت کے لیے تائید، تصدیق، قرآن والا معجزہ کافی ہے۔ اور قرآن نے پیش کیا ہے، ذرا دیکھیے سورۃ یاسین میں جب مشرکین نے کہا تھا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، ہم تجھے رسول نہیں مانتے، تو مالک کائنات نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ والقرآن الحکیم، یہ حکمتوں والا قرآن دلیل ہے، شاہد ہے کہ انکا لمن المرسلین، کہ بے شک تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو شاہد اور دلیل بنایا پیغمبر کی رسالت پہ، تو یہ معجزہ ہے، اور معجزہ ایسا ہے کہ کلام ہے، عربی ہے، لیکن طاقت کتنی ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 24واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت حامیم سجدہ ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر میں 41-42 پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ پیسے نہیں لگتے، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا انہو لکتاب عزیز، بے شک یہ قرآن زبردست کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ عزیز کے بہت سارے معنی ہیں،
ایک معنی عزیز کا عزت مند کتاب ہے تو معنی ہوگا انہو لکتاب عزیز، یہ عزت دار کتاب ہے، عزت مند کتاب ہے۔ کٹیڑے والو اتنی عزت مند کتاب ہے کہ کپڑے کی بھی نسبت ہو جاتی ہے، وہ کپڑا بھی شان والا ہو جاتا ہے۔ جس بچے کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بچہ دوسرے بچوں میں ممتاز ہو جاتا ہے، جس لکڑی کی نسبت لگتی ہے وہ لکڑی بھی ممتاز ہو جاتی ہے، اور جس سینے کی نسبت ہوتی ہے وہ سینہ بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ اتنی عزت والی ہے کہ قرآن جس رات میں اترا ہے وہ رات ایک ہے، بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، تو رات اتنی معطر و معلی و مجلی و مزکہ و مصفہ ہو گئی۔ یہ شان ہے میرے قرآن کی، انہو لکتاب عزیز۔ کٹیڑے والو آپ کا بچہ سکول جائے، آپ کا بچہ بازار جائے سودا خریدنے کے لیے، آپ کا بچہ مزدوری کے لیے جائے، ٹھیک ہے اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کتاب کی عزت کی شان ہی الگ ہے کہ جب آپ کا بچہ قاعدہ لے کر سپارہ لے کے گھر سے نکلتا ہے تو پھر اس کی شان اتنی اونچی ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضا لطالب العلم میں، پھر یہ زمین نہیں، پھر چلتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ تو عزیز کا ایک معنی ہے عزت والی کتاب۔ کاش وقت ہوتا میں اس پہ مثالیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بلکہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ مکے میں کس کو مقرر کیا ہے حاکم، گورنر؟ تو انہوں نے کہا فلاں کو۔ میں تو غلام ہے، فلاں صوبے میں، کہا فلاں ہے، وہ بھی غلام ہے، فلاں صوبے میں 13 آدمی گنے سارے آزاد کردہ غلام۔ فرمایا اللہ کے بندو تمہیں کوئی آزاد آدمی نہیں مل رہا تھا اس منصب کے لیے؟ تو جواب میں کہا گیا کہ غلام تھے لیکن قرآن کے علم کی وجہ سے ان کو یہ منصب دیا گیا، ان کے خاندان کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں، علم قرآن کی وجہ سے دیا گیا۔ اس وقت فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری قوموں کو عزتیں بخشتا ہے۔ اور عزیز کا دوسرا معنی انہو لکتاب عزیز، بے شک یہ زبردست کتاب ہے۔ کٹیڑے والو زبردست کا مطلب یعنی طاقتور کتاب ہے، سپریم لا ہے۔ کیسی لا ہے؟ سپریم لا، زبردست کتاب ہے۔ جب قرآن زبردست ہے تو ساری کتابیں اس کے زیر دست ہیں۔ قرآن زبردست ہے تو باقی کتابیں اس کے، اور اسی لیے فرمایا ہوا مہیمنن علیہ کہ قرآن باقی کتابوں کے اوپر نگران ہے۔ یہ مہیمنن طلباء یہاں بیٹھے ہیں، یہ عرب جب کہتے ہیں نا ہیمن الطیر، مرغی کے لیے، پرندے کے لیے خاص طور پر ہیمن الطیر، جب پرندہ اپنے چوزوں کو، بچوں کو، مرغی اپنے چوزوں کو جمع کرے اور ان پہ پر پھیلا دے اور کوئی چوزہ سر باہر نکالنے کی کوشش کرے، کبھی مرغی کا نظارہ کرنا، تو وہ چونچ مار کے اسے اندر کر دیتی ہے، خاص کر جب بارش ہو، کوئی خطرہ ہو تو باہر نہیں اندر کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہیمن الطیر۔ قرآن کہتا ہے مہیمنن علیہ، قرآن ساری آسمانی کتابوں پہ نگران ہے، جہاں تم نے رد و بدل کی ہے قرآن گرفت کر لیتا ہے، جہاں کسی نے بگاڑ کی ہے قرآن گرفت کر لیتا ہے۔ تم نے ادھر تحریف کی ہے، تم نے ادھر زیادتی کی ہے، ادھر کمی کی ہے، تو فرمایا کتاب عزیز، زبردست ہے۔ کتنی زبردست ہے آئیے ذرا دیکھیے، فرمایا اتنی زبردست ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ علماء بیٹھے، اتنی زبردست ہے
کہ باطل نہ آگے کی طرف سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے کی طرف سے آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن کثیر اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں اے لیس للبطلان سبیل علیہ، باطل کا کوئی راستہ قرآن پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح باقی مفسرین فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل آگے کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آگے سے آئے اور کچھ اضافہ کر دے اس میں، اور پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا کہ اس میں کچھ کمی کر دے۔ 1400 سال گزر گئے کٹیڑے والوں، بادشاہوں نے مقابلہ کیا ہے، بڑے بڑے دولت مندوں نے مقابلہ کیا ہے، بڑے بڑے سپر پاوروں نے قرآن کا مقابلہ کیا ہے۔ احمد جمشید ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہے کٹیڑے والوں کو تحفہ ہے میرا، یاد رکھو گے انشاءاللہ، آپ دعا دیتے رہو گے۔ کمال ہے اس کتاب، مقابلہ کرنے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں، اس کو بدلنے کی، اس قرآن کو بدلنے کی کہ کسی طرح ہم اس میں تحریف کریں، تبدیلی کریں، بلکہ مطالبے بھی کیے گئے او بدل ہو، یا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو۔ میرا یہ جملہ یاد رکھنا امانت ہے، میں کہتا ہوں 1400 سال گزر گئے، قرآن بدلنے کے لیے ساری دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں نے کوشش کی، لیکن وہ قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہ سکے، الٹا قرآن نے لاکھوں کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ قرآن کو بدلنا چاہ رہے تھے، بدل نہیں سکے، اور قرآن نے ان میں سے لاکھوں کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ کمال ہے اس کتاب کی، یہ زندگیاں بدلتا ہے، دل بدلتا ہے، دماغ بدلتا ہے، معاشرے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اصلاح کی یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ حکمتوں والے طاقتور ذات، تعریفوں والی ذات کا اتارا ہوا ہے۔ یا اللہ، عزت والی شان والی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، معجز کلام ہے، طاقتور کلام ہے، لیکن آیا کس لیے ہے، کس لیے اتارا گیا ہے؟ تو فرمایا اس کا بھی حل جواب موجود ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے کہ آیا کس لیے۔ فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ شان والی کتاب ہے، اس کی آیتوں کو محکم بنایا گیا، ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اس کی آیتوں کی کیا کی گئی ہے؟ اچھا یا اللہ وہ تفصیل کیا ہے؟ فرمایا وہ تفصیل ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ تفصیل یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بندگی نہ کرو الا اللہ، مگر کس کی؟ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ میرے دوستو، عرب کے عالم نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے دکتور ابراہیم خلیل۔ یہ یہودی تھا اور اپنا واقعہ لکھتا ہے کتاب کے شروع میں کہ میرے پاس بہت بڑی فنڈنگ، سب کچھ جمع کیا اس بات کے لیے کہ میں قرآن کے اندر نقائص تلاش کروں، غلطیاں، اور لکھنے بیٹھ گیا اور مطالعہ کرنے لگ گیا۔ کہتے ہیں سورہ نساء تک نہیں پہنچا تھا کہ قرآن نے میرے اندر کو بدل کے رکھ دیا، قرآن نے میرے اندر کو بدل کے رکھ دیا، اور کہتا ہے مجھے کسی شخص نے دعوت نہیں دی ہے ایمان لانے کی، میں نے اس کتاب کو دیکھا اور پڑھا سمجھا، اس نے مجھے راہ راست دکھایا۔ آخر میں کہتا ہے میں مسلمانوں تم سے کہتا ہوں
اگر چاہتے ہو کہ ہمارے جیسے لوگ داخل ہوں اسلام میں تو ہمیں رب کا قرآن سنایا کرو، ہمیں رب کا قرآن سنایا کرو۔ اس میں جو تاثیر اور کشش ہے وہ کسی دوسری چیز میں۔ اس لیے میرے دوستو یہ مدارس کا مقصد کیا ہے؟ اسی کتاب کو سمجھانا، اسی کتاب کی سمجھ دماغوں میں دلوں میں اتارنا۔ کاش وقت ہوتا، آج میرے دل میں تھا کہ میں اس مضمون کو طول کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن وقت کا دامن ختم ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مدرسے کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ جو لوگ جانی، مالی یا زبان کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں،